لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسمه مكتوب على يمين العرش: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مجھے معلوم ہے آپ کی تعداد کم ہے، لیکن صلوات ایسی ہو کہ تعداد کا احساس نہ ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. محمد. ایک اور بہتر انداز سے صلوات پڑھیں تاکہ آپ کی آواز باہر جائے اور جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں. صلوات علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے یہ کرم کیا ہم سب پر کہ ایک بار پھر یہ موقع فراہم کیا کہ سرکار سید الشہداء مصباح الہدیٰ سفینۃ النجات ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اس شب کے جو ان سے منسوب ہے، ولادت کی شب ہے، ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم سب جمع ہوں، سرکار کا ذکر کریں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں، ختمی مرتبہ جناب زہرا امیر المؤمنین امام حسن اور وقت کے امام تمام ائمہ کی بارگاہ میں آج اس پر مسرت موقع پر ہم سب مل کر ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم آج جو کوئی بھی مؤمن مؤمنہ اس فرش محفل پر آئے ہیں، جو بھی حاجات لے کر آئے ہیں، پروردگار انشاءاللہ بصدقہ امام حسین ان سب کی حاجات کو پورا فرمائے. امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو مختلف زاویوں سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ مولود کہ جس کی ولادت سے پہلے اس کی ولادت کا اہتمام کیا جائے، اس کے کیا کہنے. آپ کی ولادت ابھی ہوئی نہیں ہے، لیکن جناب ام ایمن نے ایک عجیب خواب دیکھا اور رسول اکرم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے. تمام جناب ام ایمن کے پڑوسی آئے. جناب ام ایمن کا بڑا احترام ہے، رسول اکرم آپ کو ماں کے عنوان سے یاد کیا کرتے تھے، اور آپ وہ ہیں کہ جن کے لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ جنت کی خواتین میں سے ہیں. جناب ام ایمن بڑی عظمت تھی آپ کی. تو آپ کے پڑوسی آئے رسول اکرم کے پاس اور کہا کہ آج ام ایمن جب سے اٹھی ہیں تب سے بہت گریہ کر رہی ہیں، اور انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گریہ کر رہی ہیں. تو رسول اکرم نے پوچھا کہ میرے پاس ام ایمن کو لے کر آؤ.
اب جب ایمن آئی ہیں تو رسول اکرم نے پوچھا کہ آپ نے کیا خواب دیکھا؟ تو ایمن نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا یا رسول اللہ، بڑا عجیب خواب، اور مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے اس خواب سے، میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا۔ پوچھا کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بدن کا ایک حصہ ٹوٹ کر میرے گھر میں آ گیا ہے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اے ایمن، یہ خواب پریشانی والا نہیں ہے، یہ خواب تو بہت مبارک خواب ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے مبارک ہو سکتا ہے؟ کہا اے ایمن، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ عنقریب فاطمہ کی ولادت ہوگی، اور وہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کی پرورش کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، اور چونکہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہوگا لہٰذا تم نے یہ خواب دیکھا ہے۔ یہ اہتمام ہے امام حسین کی ولادت سے پہلے کہ اب رسول اکرم نے جو جناب ایمن نے خواب دیکھا، کچھ ہی دن کے بعد اس کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ بعض تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب نور امام حسین خانہ نبوت میں آیا ہے تو 3 دن تک مسلسل ملائکہ کی فوجیں نازل ہوتی رہیں اور رسول اکرم کی بارگاہ میں تبریک و تہنیت پیش کرتی رہیں، یہاں تک کہ مدینے کے لوگوں نے محسوس کیا کہ مدینے کا ماحول 3 دن تک بڑا معنوی ہے۔ اور اس طریقے سے جوک در جوک ملائکہ آ رہے تھے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے، اور جبرائیل امین سے پہلے یہ پوری ایک محفل ہے، میں آپ کے سامنے ایک منظر پیش کرنا چاہ رہا ہوں جلدی سے۔ جناب صفیہ رسول اکرم کی پھوپھی ہوتی ہیں، جب جناب رسول اکرم نے کہا کہ لاؤ نو مولود کو میرے حوالے کرو، تو جناب صفیہ نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ اس کو پاک اور صاف کر دوں۔ رسول اکرم کی پیشانی پر شکن آئی اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے حسین کو پاک اور صاف کرے؟ میرا حسین وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے طاہر اور مطہر آیا ہے، حسین وہ ہے کہ جو دوسروں کو پاک کرے، کون ہے جو حسین کو پاک کر سکے؟ حسین علیہ السلام کی ولایت کا اثر یہ ہے کہ نسلیں پاک ہو جاتی ہیں حسین کی بدولت، لہٰذا کوئی حسین کو پاک نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سے پوچھا یا علی آپ نے اس نو مولود کا نام کیا رکھا؟ امیر المومنین نے حسب دستور جس طریقے سے امام حسن کے لیے فرمایا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے اوپر پیش قدمی نہیں کر سکتا، میں آپ کے اوپر تقدم حاصل نہیں کر سکتا، آپ اس کا نام رکھیں گے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ علی جس طرح تم مجھ پر تقدم نہیں کر سکتے اس طریقے سے میں اللہ پر تقدم نہیں حاصل کر سکتا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جبرائیل امین نازل ہوئے۔ اب یہ منظر ایک ہے اور دوسرا سینیریو ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جبرائیل امین آئے، کہا کہ اے جبرائیل اس بچے کا کیا نام رکھا جائے؟ کہا کہ علی اور آپ کے درمیان جو نسبت ہے وہ ہارون اور موسیٰ والی نسبت ہے، لہٰذا جو نام موسیٰ کے ہارون کے بیٹے کا تھا وہ نام آپ اس نو مولود کا رکھیں۔ پوچھا کیا نام تھا؟ کہا ان کے بیٹے کا نام تھا شبیر۔ کہا اے جبرائیل ان کی زبان عبری تھی، میری زبان عربی ہے، عربی نام بتاؤ۔ تو جبرائیل امین نے کہا کہ پروردگار عالم نے اس نو مولود کا نام حسین قرار دیا ہے، اور اسی وقت امام علی ابن ابی طالب نے اور رسول اکرم نے نو مولود کا نام حسین رکھا۔ یہ جب گفتگو ہو رہی تھی میں اب آپ کو لانا چاہ رہا تھا اس جگہ پر کہ جس جگہ سے میں نے گزشتہ سال بات کو چھوڑا تھا، چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا، ایک روایت آپ کے سامنے پڑی تھی، وعدہ کیا تھا اس روایت کو کمپلیٹ کریں گے۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، ہو سکتا ہے آپ میرا وعدہ بھول گئے ہو۔ روایت بڑی دلچسپ تھی اور روایت یہاں پر آ کر پہنچی کہ رسول اکرم نے امام حسین کی ولادت کی کیفیت کو بتا دینے سے پہلے ایک عجیب روایت فرمائی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے سنا کہ رسول اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ ابن عباس نقل فرما رہے ہیں کہ سمعت رسول اللہ۔ اب بڑی یہاں سے دلچسپ گفتگو ہے، کچھ عقائد کی باتیں ہیں، ذرا سا غور سے سنیے گا۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ انا للہ تبارک و تعالی ملکن، کہ پروردگار عالم کے لیے ایک فرشتہ ہے اور اس کا نام ہے دردائیل۔ آپ نے زیادہ تر فطرس کا واقعہ سنا ہوگا، آج دردائیل کا واقعہ سنیے۔ دردائیل ہیں، سلسائیل ہیں، متعدد فرشتے ہیں کہ جو جناب امام حسین سے شفا حاصل کر چکے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے، ایک ملک ہے، اس کا نام ہے دردائیل، اور یہ دردائیل اس کی کیفیت کیا ہے؟ لہو 16,000 جناح، کہ اس دردائیل کے 16,000 پر ہیں، 16,000 feathers ہیں، اور فرمایا کہ ہر پر کے درمیان، جو پر ہیں اس کے ہر پر کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟
یہ پہلے رسول اکرم عظمت کو سمجھا رہے ہیں تاکہ جب یہ فرشتہ حسین کی قدموں میں آئے تو حسین کی عظمت پتا چلے. فرشتے کی عظمت کیا ہے؟ کہا کہ 16,000 پر ہے اور ہر پر کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. 16,000 پر اور ہر پر کے درمیان کتنا فاصلہ؟ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. ایک دن یہ فرشتہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس کے ذہن میں خیال آیا. خیال کیا آیا؟ خیال یہ آیا یقول فی نفسہ، میں بہت سی باتیں چھوڑ رہا ہوں، یقول فی نفسہ، کہ اس نے ایک دفعہ اپنے گمان میں، اپنے وہم و گمان میں یہ سوچا کہ افوق ربنا جل جلالہ شیء، کیا میرے رب سے بھی بڑا کچھ ہو سکتا ہے؟ توجہ کریں یہاں پر، کیا فرشتہ سوچ رہا ہے کیا میرے رب سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، پروردگار عالم کو اس کے خیال کی معرفت ہوئی، پروردگار عالم کو سمجھ میں آیا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. اچھا، اس سے پہلے میں یہ بیان کروں، آگے بات کو بڑھاؤں، ذرا سا غور کریں. فرشتہ یہ جو سوچ رہا ہے کہ کیا اللہ سے بڑا کوئی ہے، کیا میرے رب سے بڑا بھی کوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرشتے نے عرش پر کچھ ایسا دیکھا ہے کہ جس سے اسے شک ہو رہا ہے کہ کیا میرے رب سے بڑا کوئی ہے. توجہ کریں، اب یہاں پر بات زیادہ میں کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں، نہ بات کہیں اور چلی جائے گی. یقیناً اس فرشتے نے، دردائیل نے کچھ ایسا دیکھا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ گمان ہوا کہ کیا میرے رب سے بڑا کچھ ہو سکتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے فوراً اس کی طرف وحی کی، کہا کہ تو کیا سوچ رہا ہے، کیا مجھ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ نے اس کو مزید ڈبل پر دیے. 16,000 پر تھے، اب کتنے ہو گئے؟ 32,000 پر ہو گئے. اب ان پروں کے ساتھ پروردگار عالم نے اس سے کہا کہ انطر، اب تو پرواز کر. فطارا، اب وہ ملک پرواز کرنے لگا. وہ ملک کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہے، عرش کے قریب ہے، ملکوت کی بات ہو رہی ہے. اس ملکوت میں اس فرشتے نے کچھ ایسا دیکھا کہ اس کو یہ محسوس ہوا کہ شاید میرے رب سے بڑا کچھ ہے. اب ایک ہے خلقت جسمانی اور ایک ہے خلقت نورانی. خلقت نورانی میں گزشتہ سال آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ رسول اکرم نے جناب سلمان سے کہا، اے سلمان، تم جانتے ہو کہ جس وقت صرف اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کچھ نہ تھا، صرف اللہ تھا، تو اللہ نے میرا نور خلق کیا. تو اللہ تھا اور صرف میں تھا، یعنی وہ حقیقت محمدیہ کہ صرف اللہ ہے اور اللہ کے بعد رسول ہے. پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے نور سے اللہ نے علی کے نور کو خلق کیا، اور پھر میرے اور علی کے نور سے اللہ نے فاطمہ کے نور کو خلق کیا، اور پھر میرے اور علی اور فاطمہ کے نور سے اللہ نے حسنین کے نور کو خلق کیا. اور جب ہم پانچوں کا نور خلق ہو گیا تو ہم پانچوں کو جمع کیا، اور پھر رب العزت نے میرے نور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں محمود ہوں تو تو محمد ہے، میں علی ہوں تو یہ علی ہے، میں فاطر السماوات والارض ہوں تو یہ فاطمہ ہے، میں قدیم الاحسان ہوں تو یہ نور حسن ہے، اور چونکہ میں محسن ہوں لہٰذا یہ نور حسین ہے. اور پھر حسین کے نور سے باقی 9 اماموں کو خلق کیا. یہ ہے وہ خلقت نوری کہ جس کو شاید دیکھنے کے بعد فرشتے کے ذہن میں گمان آیا. اب اللہ نے کہا انطر، طائر یعنی پرواز کرو، اڑو. فطارا، تو اب یہ ملک اڑنے لگا. یہ ملک روایت میں ملتا ہے 50 سال نوری تک اڑتا رہا. کتنے سال؟ 50 سال نوری تک اس نے پرواز کیا. اڑتا رہا. اب جتنا اڑنا چاہتا تھا اڑتا رہا، اور آخر میں پروردگار عالم کو جب یہ احساس ہوا کہ اب یہ تھک گیا ہے، روایت بڑی خوبصورت ہے یہاں پر کہ اب جب اللہ کو یہ احساس ہوا کہ یہ فرشتہ اب تھک گیا ہے تو پھر پروردگار عالم نے اس کو روکا اور پھر اس سے کہا کہ تیرا ابھی تک سر بھی میرے عرش تک نہیں پہنچ سکا. اللہ اکبر. وہ فرشتہ کہ جس کے 32,000 پر ہیں اور وہ اب پرواز کر رہا ہے، 50 سال نوری پرواز کیا، پرواز کرنے کے باوجود اس کا سر بھی عرش الہی تک نہیں پہنچ سکا. وہ سر وہاں تک نہ پہنچ سکا کہ جہاں پر رسول فرما رہے ہیں میں نے حسین کا نام لکھے ہوئے دیکھا.
اللہ اکبر. کہاں رسول اکرم نام دیکھا تھا؟ کہا علی یمین العرش، عرش کی اعلی بزرگی اور بلندی کے اوپر میں نے لکھا دیکھا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. جہاں دردائیل نہ پہنچ سکیں، جہاں جبرائیل نہ پہنچ سکیں، وہاں پر رسائی ہے اہل بیت اطہار کی. اب اللہ نے کہا کہ اے فرشتے کہ تیری رسائی یہاں تک نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، مجھ سے عظیم کوئی نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے اپنا عتاب یہ کیا کہ اس کے پروں کو اس سے چھین لیا اور اس کو ملائکہ کی صفوف سے نکال دیا. اب زمانہ گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا. روایت بتاتی ہے وقت گزرتا رہا، ہزاروں سینکڑوں سال گزر گئے. جب وقت گزرتا رہا تو اب روایت کہتی ہے کہ فلما ولد حسین ابن علی. زمانہ گزرتا رہا اور اب ایک یہ زمانہ آیا کہ جب حسین ابن علی کی ولادت ہوئی. اب جب حسین کی ولادت ہوئی تو پروردگار عالم نے انتظام یہ کیا کہ اپنے فرشتوں کو، اب یہ روایت میں گزشتہ سال پڑھ چکا ہوں کہ فرشتوں کو، ملائکہ کو حکم دیا کہ آتش جہنم کو خاموش کیا جائے، جنت کو سجایا جائے، حوروں کو بلایا، ملائکہ کو بلایا، گھوڑوں کو سجوایا، اور گھوڑوں کو سجانے کے بعد ملائکہ کی فوج کو جبرائیل کے ساتھ، رسول کے ساتھ بھیجا. اب جبرائیل یہاں آ کر امام حسین کا نام تجویز فرما رہے ہیں. وہ سینیریو آپ کے سامنے پیش کر چکا. اب جب جبرائیل آئے اور آنے کے بعد رسول اکرم کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد جبرائیل امین نے رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ، ایک فرشتہ ہے کہ جس کو راستے میں نے دیکھا اور اس کا نام ہے دردائیل، اور اس فرشتے کو دیکھنے کے بعد، ملاقات کرنے کے بعد جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ اے ملائکہ کے سردار اور سلطان، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اتنی فوجیں ملائکہ کی کہاں جا رہی ہیں؟ یہ جوک در جوک ملائکہ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا زمین والوں پر مصیبت آ گئی؟ کیا قیامت آ گئی؟ یہ کیا ماجرا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ نہیں، کوئی قیامت نہیں آئی ہے، بلکہ رسول کیا نواسا پیدا ہوا ہے، رسول اکرم کیا نواسا پیدا، اور ہم سب مل کر اس نواسے کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں. جیسے ہی دردائیل کو یہ پتا چلا، دردائیل نے گزارش کی کہ اے جبرائیل تم جاؤ اور جانے کے بعد رسول سے کہنا کہ اس نومولود کے صدقے میں میرے لیے دعا کریں. یا رسول اللہ، اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ دردائیل کے لیے دعا فرما دیں کہ پروردگار عالم دردائیل کی معصیت کو معاف کر دے. تو اب رسول اکرم نے کیا کیا؟ رسول اکرم کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ رسول اکرم نے فَأَخَذَ الْحُسَيْنَ فِي يَدِهِ فَرَفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ، کہ رسول اکرم نے امام حسین کو گہوارے سے اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا اپنے ہاتھوں پر، اور پھر فرمایا اللہم انی اسألک بحق ھذا المولود، اے بار الہ میں تجھ سے اس مولود کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں. اللہ اکبر، قربان جائے ہماری جانیں صرف اس منظر کے اوپر. آج کس کی ولادت ہے؟ امام حسین کی. رسول اکرم دعا مانگ رہے ہیں امام حسین کے صدقے میں. اپنے اپنے دلوں میں اپنی حاجات کو رکھ کر اس کلمات اور اس روایت کو سنیے گا کہ آج قبولیت دعا، امام حسین کے صرف مصائب کے وقت دعا قبول نہیں ہوتی، امام حسین کے فضائل کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. رسول اللہ نے امام حسین کو ہاتھوں پر بلند کیا، فرفعہ الی السماء، آسمان کی طرف بلند کیا، فقال اللہم انی اسألک بحق ھذا المولود، اے اللہ میں تجھ سے اس مولود کے صدقے میں دعا مانگتا ہوں. میرا سوال رسول اکرم کی بارگاہ میں یہ ہے، یا رسول اللہ آپ بغیر امام حسین کو آغوش میں اٹھائے بھی تو دعا مانگ سکتے تھے. توجہ کریں ذرا. یا رسول اللہ یہ امام حسین کو آغوش میں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ بغیر اٹھائے دعا مانگ لیتے. کہا نادان تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میری نگاہیں مستقبل کو دیکھ رہی ہیں. ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ ذریح حسین کو پکڑ کر دعا مانگیں گے اور لوگ فتوے بدعت کے لگائیں گے. تو آج میں حسین کو اپنے آغوش میں اٹھا کر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حسین کے توسط سے دعا مانگنا بدعت نہیں، میری سنت ہے. حسین کی بارگاہ میں رسول اگر دعا مانگ لیتے تو کیا دعا قبول نہ ہوتی؟ لیکن حسین کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک بحق ھذا المولود، پروردگارا
तेरी बारगाह में दुआ है इस मौलूद के सदक़े में इग़फ़िर दरदाइल, दरदाइल को माफ कर दे और उसको उसके दर्जे पर लौटा दे, वो जो उसका मकाम और मंजिलत थी उस पर लौटा दे। फ़ग़फ़रल्लाहु दरदाइला, अल्लाह ने दरदाइल को माफ कर दिया। दरदाइल कौन? फरिश्ता, मलक। अल्लाह ने माफ किया। जैसे ही माफ किया परवरदिगार आलम की बारगाह में दोबारा वो परवाज करते हुए पहुंच गया। अब जब अल्लाह की बारगाह में दोबारा उसी सुफूफ मलाइका में पहुंचा तो अब हम और आप समझते हैं कि सिर्फ गुलाम हुसैन जमीन पर होते हैं। तवज्जो, हम और आप समझते हैं गुलाम हुसैन सिर्फ जमीन पर होते हैं। जब ये फरिश्ता दोबारा अपनी सुफूफ मलाइका में पहुंचा तो मलाइका ने पूछा, तेरे अजीब तेवर देख रहे हैं, तेरे ऊपर तो अजीब रंग है, तेरे चेहरे पर अजीब नूर है, ये नूर कहां से लेकर आया? उससे मलाइका सवाल करते थे और वो जवाब में सिर्फ ये कहता था, अना मौलल हुसैन, अना मौलल हुसैन, मैं हुसैन का गुलाम, मैं हुसैन का गुलाम। मालूम ये हुआ सिर्फ जमीन पर गुलाम हुसैन नहीं बसते, अर्श पर भी गुलाम हुसैन। लेकिन इतने सालों तक दरदाइल से मैं सवाल करूंगा, इतने सालों तक दरदाइल तू पड़ा रहा, तूने अल्लाह से दुआ ना मांगी। आदम आए, तूने दुआ ना मांगी। इब्राहिम आए, तूने इब्राहिम के सदक़े में दुआ ना मांगी। नूह आए, दरदाइल, नूह के सदक़े में दुआ नहीं मांगी। मूसा आए, मूसा के तुफैल में दुआ नहीं मांगी। ईसा आए, ईसा के सदक़े में दुआ नहीं मांगी। अजब नहीं शायद दरदाइल ये कहे कि जिन मलाइका, मैं मलक हूं, मैंने जमाना देखा है जिन अंबिया की दुआ हुसैन के सदक़े में कबूल हो, मैं उस हुसैन का इंतजार कर रहा हूं। हुसैन कौन है कि जिनकी, क्यों? चूंकि हर नबी को परवरदिगार आलम ने करबला से गुजारा है ताकि हर नबी अजमत हुसैन को दर्द कर सके। हम और आप क्या समझते हैं कि क्या इमाम हुसैन की हुकूमत सिर्फ जमीन पर है? नहीं, इमाम हुसैन की हुकूमत अर्श से लेकर फर्श तक इमाम हुसैन की हुकूमत है। क्यों? जब दुनिया में आए हैं तो अर्श वालों की शिफाअत की और जब दुनिया से जा रहे थे तो फर्श वालों की शिफाअत की। जब इस दुनिया में आ रहे हैं तो दरदाइल, फितरोस, इन सबकी शफाअत कर रहे हैं और जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो हुर को अलैहिस्सलाम बना रहे हैं। यह है हुसैन। और यही वो मौका था कि इमाम रसूल अकरम ने इमाम हुसैन को हाथ पर लिया हुआ था। इसी असना में जिब्राइल ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह, एक और फरिश्ता है कि जिसका नाम है फितरोस, वो भी हुसैन की बारगाह में आना चाहता है। हुसैन आए नहीं कि साइलों की लाइन लग गई। तवज्जो करें, मलाइका है, मलाइका है। कहा जिब्राइल अमीन से कि लाओ उसको भी लेकर आओ। इमाम को आगोश में लिए हैं रसूल अकरम, झूला अभी हिल रहा है हुसैन का। अब रसूल अकरम ने फितरुस से कहा, ए फितरुस, तेरे लिए तो ये झूला काफी है, जाकर अपने आप को इस झूले से बस कर दे। फ़आज़ा फितरुस बिमहदिही, एक मर्तबा फितरुस ने अपने आप को हुसैन के खाली झूले हुसैन नहीं थे, खाली झूले से मस करना शुरू किया कि फितरुस के बालों पर दोबारा आ गए। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा, ए मौला इमाम हुसैन, फितरुस को आपके झूले के सदक़े में बालों पर मिल गए, हमारे टूटे हुए दिलों का क्या इंतजाम है? हमारी शिफात का क्या इंतजाम है? आज आपका झूला हमारे पास तो है नहीं, तो हम किस चीज से अपने आप को मस करें? हम कहां जाएं? कौन सा झूला लाएं कि जिससे खुद को मस करें? अजब नहीं इमाम हुसैन जवाब दे, क्या तूने मेरी औलाद असगर के झूले की बरकत नहीं देखी? अल्लाह अकबर। हुसैन अगर नहीं है, हुसैन की औलाद तो मौजूद है। हुसैन का अगर झूला नहीं तो अली असगर बाबुल हवाए का झूला मौजूद है। मालूम ये हुआ कि जो असर बाप के झूले में था वही असर बेटे के झूले में है। अजीब है, अजीब है बारगाह इमाम हुसैन कि इनकी हुकूमत
کی جو سرحدیں ہیں وہ صرف زمین تک محدود نہیں، عرشی آئیں فرشی آئیں، ہر ایک بارگاہ امام حسین سے لے کر جاتا ہے اپنی اپنی آرزوؤں کو۔ آج ہم سب امام حسین کی بارگاہ میں جمع ہیں اس پر مسرت موقع پر کہ جس وقت رسول اکرم اپنے لخت جگر کو آغوش میں لیے کھڑے ہیں اور لوگ سائلین لائن لگائے کھڑے ہیں اپنی دعاؤں کے لیے، اے رسول اللہ آپ کے گھر میں خوشی کا ماحول ہے، ہم آپ سے بھی عیدی مانگنے آئے ہیں، یہاں بھی مومنین بیٹھے ہیں، پروردگارہ تمام مومنین و مومنات اس وقت جو ذکر حسین میں مصروف ہیں ان سب کی حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ یا رسول اللہ امام حسین کے صدقے میں بطفیل امام حسین تمام مؤمنین اور مؤمنات جہاں کہیں بھی بستے ہیں ان سب کی جان مال آبرو کو حفاظت فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں کو محبت، ولایت اور مودت اہل بیت سے منور فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان سب کے امراض کو دور فرما۔ پروردگارہ جو مشتاقان حج و زیارات ہیں خصوصاً زیارت ابا عبداللہ الحسین، پروردگارہ ہم سب کو زیارت امام حسین نصیب فرما۔ جب تک اس دنیا میں ہیں زیارت امام حسین نصیب ہوتی رہے اور جب اس دنیا سے جائیں تو شفاعت امام حسین شامل حال ہو۔ پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔